رمضان آتا ہے تو تراویح پہ مناظرے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایسے ہی یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو وہ ایک سامنے آیا 20 تراویح پڑھنے والوں کو چیلنج۔ بھائی اللہ کے واسطے یہ چیلنج اپنے پاس رکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 تراویح کا بھی حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے، اور آپ نے 20 تراویح کا 3 وتر کے ساتھ حکم دیا ہے، صحیح حدیث ہے۔ پھر اس پہ عمل کر لیتا ہے، پھر اس پہ عمل کر لیتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ باقی یہ نوافل ہیں تو 20 پڑھو، 40 پڑھو۔ اہل مدینہ 40 پڑھتے تھے۔ یہ تراویح کا لفظ کہاں سے آیا؟ کہ اہل مکہ 4 رکعت پڑھتے تھے، پھر ایک طواف کرتے۔ ترویح کہتے ہیں تھوڑی دیر پہ آرام کو، پھر 4 رکعت پڑھ کے اور ایک طواف کرتے تھے، تو اس طرح ان کو تھوڑا آرام بھی ہو جاتا تھا، پھر آگے شروع ہو جاتے تھے۔ مدینے والوں کو پتہ چلا کہ مکے والے تو ہر 4 تراویح کے بعد طواف کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ انہوں نے 40 رکعت پڑھنی شروع کر دی۔ تو اس پہ لوگوں کو تشویش میں نہ ڈالیں۔ 20 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، وہ 8 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، وہ 40 پڑھ رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے۔ یہ قیام اللیل ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے 3 دن صرف کیا، اس کے بعد نہیں کیا، اور ہم تو سب پورا مہینہ کرتے ہیں۔ اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا، اور دونوں صحیح روایات ہیں، 8 کی بھی 3 رکعت 11، اور 20 کی بھی اور 3 رکعت وتر۔ بھائیو اکثر میں تو سنتا ہی نہیں ہوں، میرے سر میں درد رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار کان میں پڑ جاتی ہے بات۔ اتنا شدید لہجہ ہوتا ہے، اتنا حقارت آمیز لہجہ ہوتا ہے، اور اتنا نفرت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، خاص طور پر مذہبی معاملات میں اور اختلافی مسائل میں۔ اس قدر وہ آتش فشاں پہاڑ بن جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے آگ نکلتی ہے۔ قرآن ماشاءاللہ پوری امت سنتی ہے، اور صدیوں سے امت جمع ہے 20 تراویح پر۔ حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک امت کا بہت بڑا طبقہ 20 تراویح پڑھ رہا ہے۔ جن دوستوں کو کوئی عذر نہ ہو اور کوئی تھکاوٹ بیماری نہ ہو، 20 پڑھیں۔ بہت سے لوگ 8 پڑھ کے باہر نکل جاتے ہیں تو وہ اپنا نقصان کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں گناہ ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں نقصان بہت بڑا ہوگا کہ انہوں نے 24 سجدے انہوں نے ضائع کر دیے، جو بعد میں انہوں نے 12 رکعت میں پڑھنے تھے، اور وتر کے سجدے بھی باجماعت ضائع کر دیے۔ تو نوجوانوں سے، صحت مند لوگوں سے میری گزارش ہے کہ امت کا عمل 20 پہ رہا ہے، 20 پڑھنے کی ہمت فرمائیں۔ ہر سجدے پر ایک حدیث میں آتا ہے 1500 نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو 20 کے 40 سجدے اور 15 چوکی 60,000 نیکیاں ہر بندہ گھر لے جا سکتا ہے۔ کسی کو عذر ہے، معذوری ہے، وہ 8 پڑھ لے، 10 پڑھ لے، تو وہ کوئی اس میں گناہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جتنی مشقت اٹھائیں گے اتنا ہی اللہ ہم پہ راضی ہوگا۔ کثرت سے تلاوت کریں قرآن کی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی سب سے زیادہ سخی تھے۔ وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ يَأْتِيهِ كُلَّ لَيْلَةٍ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ اور رمضان میں آپ بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے جب جبریل آتے تھے۔ روزانہ رات کو آپ جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے۔ تو یہ واحد نبی ہیں جن کے پاس اتنی کثرت سے جبریل تشریف لائے، ہر رات تشریف لاتے تھے۔ میرے نبی کو 9 رمضان ملے، تو ہر رات کو، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ آتے تھے، 2 دفعہ قرآن کا دور ہوا آپ کا جبریل کے ساتھ۔ اور فرمایا ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من رمضان من الریح المرسلہ، کہ اللہ کے نبی رمضان میں جبریل کے ملنے پر تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت ہوتی تھی۔ تو میں مالداروں سے کہتا ہوں سخی بنیں، صرف زکوٰۃ دے کے مطمئن نہ ہوں،
زکوٰۃ سے اوپر بھی خرچ کریں، اللہ آپ کا رزق بڑھائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا کام خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح کی نماز۔ کیا کام کرنا ہے بھائی؟ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں۔ بولو۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے، بس کتنی پڑھی ہے ہمیں نہیں پتا۔ یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے، کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے، تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی؟ اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی؟ صحیح بن گئی ہے وہ۔ تو حضرت عمر سے 2 ہیں، 8 بھی اور 20 بھی۔ 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب، کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے؟ 20 بیان کر رہا ہے۔ اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں، 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہو اور کوفہ، بصرہ، دمشق، شام، مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے، 8 والی صحیح نہیں ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی، جو امام مالک نے نقل کی ہے، لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں، وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں، وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے۔ ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے، یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے، جتنی چاہے پڑھ لو، لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں فقہ کی، اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 20۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے۔ 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق، وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی۔ اتنی سینس نہیں ہے یار، آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے۔ میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ، شافعی، مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا، اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں۔ کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی؟ بولو بھائی۔ ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث، ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں، ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے، تابعین میں سے ہیں، جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں۔ تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو، تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو، تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو، تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقیہ جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو۔ اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے۔ تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی، تم مقلد ہو، اندھے مقلد ہو۔ تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے، اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں، جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں، جو امام مالک کر رہے ہیں، جو امام شافعی کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے تابعین، تبع تابعین، مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے۔ تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے، اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے، اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے، کہیں 20 بیان کرتا ہے، کہیں 8۔ جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے۔ اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں، یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے۔ اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا۔ دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے۔ آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا، خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، 4 مصلے تھے نا۔
कई सौ साल तक, जो कि नहीं होने चाहिए, एक ही होना चाहिए था मुसल्ला। तो लोगों ने एतराज़ किया 4 मुसल्ले थे हरम में, ये देखो कितना गलत, ये हनफी मालिकी ऐसे होते हैं। तो मेरा सवाल ये था कि 5वां क्यों नहीं था उस वक्त? इसका मतलब 5वां फिरका वजूद में आया ही नहीं था, वो अब पैदा हुआ है। वो ठीक है 4 गलत थे, लेकिन उस गलत को भी सही इन 4 में से एक नहीं किया है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई, एक इमाम होना चाहिए, 4 अलग अलग जमातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब 700 साल तक उम्मत ये समझती रही कि अहले सुन्नत वल जमात के 4 नुमाइंदे हैं, 4 मकतब फिक्र, 5वां कोई था ही नहीं, लिहाजा उसका कोई मुसल्ला था ही नहीं। तो सवाल ये था, लेकिन जब सवाल ये पूछा जाए तो ऐसे जवाब मिलता है कि वो सवाल ही पी जाते हैं। सवाल ये, जवाब ये दिया कि गलत हो रहा था, ये बिदत है और ये बिदत है, ये नाजायज है। तो हम कब कह रहे हैं कि सही था भाई वो? लेकिन ये पूरी दुनिया में नहीं हो रहा था, ये सिर्फ हरम में हो रहा था। और इसको खत्म भी हम्बलियों ने किया है कि नहीं जी, इमाम एक होना चाहिए, सारे चाहे हनफी हो शाफी हो उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो सवाल ये था कि 700 साल या 400 साल तक उम्मत की नुमाइंदगी इन 4 मकातिब फिक्र ने की है हरम में, 5वें ने कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी। इसका मतलब 5वां था ही नहीं। और जो आप ये मुख्तलिफ अल्फाज बयान करते हो कि इमाम अहमद बिन हम्बल अहले हदीस थे, फलां में अहले हदीस थे, तो इमाम अहमद बिन हम्बल अगर इस तरह के अहले हदीस थे तो फिर इमाम अहमद बिन हम्बल के फॉलोअर्स को अहले हदीस क्यों नहीं कहा जाता है, हम्बली क्यों कहा जाता है? नहीं आ रही बात मेरा। ये ऐसे ही है जैसे जमातुल मुस्लिमीन वाले कहते हैं कि हम नबी के दौर से हैं, और फिर बुखारी में दिखाते हैं जमातुल मुस्लिमीन के अल्फाज। ओ भाई, ये वाली जमातुल मुस्लिमीन नहीं थी, ये तो बाकायदा आपने रजिस्टर करवाई है 1975 में। वो जमातुल मुस्लिमीन, सहाबा को जमातुल मुस्लिमीन कहा गया है। तो ये जो अहले हदीस का लफ्ज हमें पुराने वक्तों में मिलता है, ये मुहद्दिसीन के लिए मिलता है, ये किसी मखसूस फिरके के लिए नहीं मिलता। फिर भी मैं अहले हदीस को अहले सुन्नत में दाखिल समझता हूं, मैं फिर भी उनको नहीं कहता कि जहन्नम में जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि आप कम से कम इस चंद 100 साल पहले आप पैदा हुए हैं, आपकी जमात वजूद में आई, हम फिर भी आपको गले लगाने के लिए तैयार हैं। और हम सदियों से चले आ रहे हैं, आप हमें क्या कर रहे हो? आप हमें गुमराह लोगों में दाखिल कर रहे हो। तो इस्लाम बहुत पहले बर्रे सगीर में आया है, जिस शक्ल में आया है वही शक्ल ठीक है, बात की चीजों पर एतमाद नहीं होता हमें। तो मैं एक बात करके बयान को खत्म करता हूं, ये जो 8 का लफ्ज है ना, तरावी का लफ्ज है, ये 8 रकतों पर सादिक बोलो नहीं आता। बहकी की हदीस है और भी रिवायतें इस बारे में कि असलाफ जब तरावी की नमाज पढ़ा करते थे, असलाफ से मुराद सहाबा ताबईन, तो 4 रकतों के बाद आराम किया करते थे। तो इसलिए 4 रकत को तरवीहा कहा गया। क्या कहा गया? तरवीहा, रौह से निकला है, रौह। इस्तिराहत का लफ्ज सुना है आप लोगों ने? आराम। इस्तिराहत किसे कहते हैं? आराम। तरवीह आराम देना। राहत, राहत का लफ्ज तो और आसान है ना। अरे राहत का लफ्ज नहीं सुना? राहत किसे कहते हैं? आप कह रहे हो वो उसे कहते हैं, हमारे महल्ले में रहती है। राहत कहते हैं आराम, रेस्ट। इस्तिराहत, राहत, रव्वहा युरव्विहु तरवीहन, बाब तफसील में जब जाता है आराम देना, तो तरवीहतुन, क्योंकि 4 रकतों के बाद आराम करते थे, तो उन 4 रकतों को क्या कहा गया? एक तरवीहा, यानी रेस्ट है इसके बाद। अब तरवीहा का जो लफ्ज है ना, 4 रकतों के बाद क्या हो रहा है? रेस्ट। इट इज कॉल्ड तरवीहा। सबको पता है 4 रकतों को तरवीहा कहते हैं। 2 तरवीहों को अरबी में कहेंगे तरवीहतान। क्या कहेंगे? जैसे रजुल का माना एक आदमी, रजुलान 2 आदमी। अरबी में 2 के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल होता है, 2 से ज्यादा के लिए अलग। तो अगर ये 8 रकतें होती तो इनको मुहद्दिसीन तरावीह ना कहते, बल्कि तरवीहतान कहते या तरवीहतैन कहते। क्या कहते? 2 तरवीहें, और इनके बीच में वैसे भी रेस्ट की जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। 4 रकत के बाद इमाम बैठता, बोलते चल भाई आगे जल्दी कर, जाना भी है घर में। तो तरवीहतैन कहते, इनको मुहद्दिसीन तरावीह नहीं कहते। और तरावीह का लफ्ज है जमा। अरबी में जमा कम से कम अफराद कितने होते हैं उसके? 3। तो कम से कम 12 रकतें होनी चाहिए। लेकिन तरावीह भी जमा कसरत है, जमा किल्लत, कसरत जमा अक्सा कहते हैं, जो बहुत ज्यादा जमा हो। तो पता है 4 रकतें काफी ज्यादा हैं, तो उनको तरावी कहा जाएगा। 4 रकतें थोड़ी सी भी हो तो उनको तरावी। 4 रकतें अगर 3 दफा आएंगी तो उसको भी अला वजहिल कमाल हम पूरे तौर पर तरावी का लफ्ज उस पर सादिक नहीं आएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? समझ में सब आ रही है, लेकिन धुन्ने बन जाते हैं, घुमाते हैं। अब देखना यूट्यूब पे इसका जो बयान आएगा ना, उसमें घुमाया हुआ होगा।
اس میں گھمایا, یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے. اپنی طرف سے نہیں بھائی, بیہقی کی حدیث ہے, مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں, آپ دیکھ لو اس میں. لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے. آپ انکار کرو, میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں, ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو, جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کرے. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں, ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں. وہ مان رہا ہے, تو یہ سب مانتے ہیں. تو علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ترویح کا لفظ کس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں, حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں, کم بولو نہیں ہوئی. ایک امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی. تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا, اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں, مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہدین نے کی ہے اس کو مانوں گا. جو 15ویں صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح, میں اس کو بولو نہیں, چاہے وہ سعودی ہوں. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 8 رکعتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں, 100 سال پہلے کے سعودی عرب میں 8 رکعتیں کہیں بھی نہیں ہوتی. تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی. تو کیا مطلب داڑھی کا انکار کر دو گے آپ؟ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو, امام احمد بن حنبل کو, امام شافعی کو. یہ بڑے بڑے محدثین تھے, مجتہدین تھے. خلفائے راشدین کو, خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو 8 رکعتوں والی, کوئی ایک روایت. ہاں جو حضرت عمر سے موطا میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا. اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں, صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی ہو. تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں. تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے وہ کتنی رکعتوں کا ہے؟ 20 رکعتوں کا. تو اسی کو فالو کرنا چاہیے. تو دوسرا کام آپ نے خاندانی کیا کرنا ہے؟ تراویح پابندی سے پڑھنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ 2 کام فی الحال کریں, کچھ پیکج اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے. تو اسی سے انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری آپ کے دل میں پیدا ہوگی. اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی